آج مجھے کسی نے بتایا, میں نے ایک جاپانی کو اسلام کی دعوت دی, اس نے کہا کہ میں اللہ کو مان لیتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا, اللہ کے حقوق کیا ہے, کتنے پیسے چاہیے اللہ میاں کو, اس کے الفاظ تھے. کیونکہ ان کے ہاں جو جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں نا, سب کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, جا کے دینے پڑتے ہیں. اللہ میاں بھی پیسے مانگتا ہے, اللہ میاں کا اسٹائل الگ ہے پیسے مانگنے کا, سمجھ رہے ہو نا بھائی. ہندو مندر میں جاتے ہیں, بھگوان کو پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ سکھ بھی جاتے ہیں, سب جگہ ہی ہوتا ہے. عیسائی بھی جاتے ہیں, پادری کو پیسے ویسے دے کے گناہ معاف کروا لیتے ہیں. اللہ میاں کا پیسے چندہ لینے کا اسٹائل ہی نرالا ہے, کیونکہ وہ حقیقی خدا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, جو لوگ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں وہ بدنی عبادت بھی کرتے ہیں اور مالی عبادت بھی. بدن کی کیا مطلب, نماز پڑھتے ہیں, میرے سامنے آ کے جھکتے ہیں, تو اللہ کے حقوق بھی اس میں بھی مبہم باتیں اللہ میاں نے بولو نہیں کی. آج کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے میں اللہ کو مانوں تو مجھے کیا کرنا ہے, تو ہم پوری ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے کیا کرنا ہے, تم نے کتنی عبادت کرنی ہے, کون سی فرض ہے, کون سی سنت ہے, کون سی واجب ہے, کون سی غریبیاں ہیں, نوافل کیا ہیں, غریبیاں ہیں. پوری ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ دنیا کی بہت سی قومیں اللہ کو مانتی ہیں, اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتی اور اپنے آپ کو ظالم بھی نہیں سمجھتی. کیوں؟ ان کے پاس حقوق کی ڈیٹیل ہے ہی نہیں. جب ڈیٹیل ہی نہیں ہے تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم اس کو اس کا حق دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ یہ خاندانی کام بھی کس نے کیا ہے بھائی؟ اسلام نے. کہ آپ کو اللہ کا انٹروڈکشن کروا کے بتا دیا کہ اس کے حقوق کیا ہیں, اس کی ڈیٹیل بتا دیا. آپ کو وضو کرنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے اس ٹائم سے پہلے جماعت میں آ کے, پھر ظہر کا یہ ٹائم, عصر کا یہ ٹائم, مغرب کا یہ ٹائم, عشاء کا یہ ٹائم, 5 ٹائم نماز ہے باوضو, پاک ہو کے ناپاک ہو کے آنے کی اجازت نہیں ہے. غسل جنابت ہے تو ایسے کرنا ہے اور وضو ایسے کرنا ہے. پوری ڈیٹیل ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ کپڑے کتنے ناپاک ہو جائیں تو ان کو دھونا ہے, دھونے کا طریقہ تک بتا دیا. ایک یہودی نے اعتراض کیا کسی صحابی پہ نا کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہیں استنجا کے طریقے بھی بتائے ہیں؟ تو فرمایا ہاں بالکل, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کا طریقہ بھی بتایا. کیونکہ جن قوموں کے پاس استنجا کا طریقہ بتانے والا نہیں آیا نا, وہ استنجا نہیں کرتی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ استنجا بھی نہیں کرتی. ایک ایک چیز ہمیں بتائی گئی ہے بھائی. ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ سود معیشت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, لہٰذا یہ سود کو لیگل سمجھتے ہیں. ہمیں بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں لیگل کیا ہے اور اللیگل کیا ہے. ریاست کا قانون نہیں بتایا. کس کا قانون بتایا ہے؟ اللہ کا قانون. ریاست کا تو بات کی چیز ہے, اللہ کا قانون بتایا ہمیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے, کیسے تجارت کی جائے, کیسے نہیں کی جائے. تو آپ کے پاس اس دین میں ڈیٹیل ملے گی تاکہ اللہ کا حق ضائع, جس کو خدا مانتے ہو اس کا حق ضائع نہ ہو. اور ایک اور مثال میں دے رہا تھا, اللہ کو پیسے کتنے دینے ہیں یہ بھی ملے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب ہندو لوگ جاتے ہیں, وہ بھگوان کے سامنے جو بھی مٹھائی, جو ان کا مذہب ہے وہ کرتے ہیں, ان کا مذہب ہے بھائی. ہمارے اللہ میاں نے ہم کو کیا بولا کہ جب میرے گھر آؤ تو بیت اللہ میں کوئی کھڑکی لگی ہوئی ہے جس میں پیسے ڈال کے چلے جاؤ, وہ میرا گھر ہے, وہاں کھڑکی میں اتنے پیسے ڈال دیا کرو نہ. اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, سب سے پہلے میں تم سے ہدیہ یا گفٹ نہیں لوں گا, میں تم سے لون لوں گا. قرضہ چاہیے مجھے تم سے گفٹ. قرضہ واپس لوٹایا جاتا ہے, گفٹ واپس نہیں لوٹایا جاتا. اس میں اللہ نے حوصلہ افزائی کی کہ ہندو جب اپنے بھگوان کو دیتا ہے اس کا ریٹرن نہیں ملتا, پنڈت جی کی جیب میں یا گورنمنٹ کی جیب میں جاتا ہے. مسلمان جب مزاروں پہ جا کے پیسے جمع کراتے ہیں یا تو گورنمنٹ کی جیب میں جائے گا, یا جو قبر پہ مجاور بیٹھا ہوگا وہ اس سے جاپان میں لینڈ روزر لے کے چلا رہا ہوگا, وہاں وہ مجاور بن کے گنا بن کے بیٹھا ہوا ہوگا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے مزاروں پہ جا کے پیسے دیا کرو.